السلام علیکم. میرا نام کلثوم ولی محمد ہے اور میں رانا لیاقت علی خان گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس میں اسلامک اسٹڈیز کی لیکچرر ہوں. جیسا کہ ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ ہم سندھ لیکچرز یہ جو ہماری یوٹیوب چینل ہے اس کے تھرو اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس کا جو ہے وہ کام کریں. اچھا، اس سلسلے میں میرا جو پہلا ٹاپک ہے، فرسٹ لیکچر، وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو ایک ایک ٹاپک کو لیتے جائیں گے ہم، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے لاسٹ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا چیز آتی ہے، آیا شارٹ آنسر کویشچن، لانگ کویشچن اور ایم سی کیوز، یا کس طریقے سے سوالات آتے ہیں. تو اب ہم شروع کر دیتے ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسوہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ، اس لیے کہ وہ سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے مثالی طریقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں دکھ بھی سہے، خوشیاں دیکھیں، غم دیکھے، کامیابیاں دیکھیں، جنگیں برداشت کیں. انہوں نے گھریلو زندگی بھی گزاری. وہ ایک شوہر تھے، باپ تھے، اسی طریقے سے دوستوں کے دوست تھے، پھر سپہ سالار تھے، قاضی تھے، حکمران تھے، ریاست کے سربراہ تھے. یعنی زندگی کے جتنے ڈائمینشنز، جتنے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں ہمارے لیے کامل اسوہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسی طریقے سے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن ہے وہ سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تھیوریٹیکلی ہمیں بتایا ہے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے بتایا. اچھا، یہ تو اسوہ کا جو ہم نے ایک تعریف پڑھی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ایک ڈائمنشن، ایک ہمارے پاس پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو سلائیڈ پر بھی نظر آ رہا ہوگا، رحمت للعالمین ایک ٹاپک ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بھی پھر کچھ اور مزید جس کو کہتے ہیں سب ہیڈنگز دیکھیں گے، کچھ اور ڈائمنشنز دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اب یہ جو لفظ ہے نا للعالمین، تمام جہانوں، اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس دنیا کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام جن و انس کے لیے باعث کا رحمت ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو ایک دوسرا عالم یعنی آخرت کا عالم ہوگا اس میں بھی رحمت کا باعث ہوں گے. سب سے بڑھ کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ہے انسانیت کے لیے، کل دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ انسان اپنے رب سے ملا، انسانیت کو اپنے خالق کی پہچان ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو رب سے ملا دیا، اپنے خالق سے ملا دیا، اس کی عبادت کرنا سکھائی، اس سے مانگنا سکھایا. اور تمام باقی جو چیزیں ہیں جن کو لوگ پوچھتے تھے، جن کو لوگ مانتے تھے، جیسے لکڑی کے، پتھر کے بتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو جو کہ ان کے جیسی مخلوق ہیں، یا پھر اپنے ہی جیسے انسانوں کو خدا بنا کر پوچھتے تھے، ان تمام خداؤں سے نجات دے کر ایک حقیقی خالق سے ملا دیا. اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوع انسانی کے لیے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت ہے وہ امت پر کس طرح سے ہے. امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. آپ کو سلائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ رحمت للعالمین ٹاپک کی جو پہلی فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے امت پر رحمت ہونا. سورہ توبہ آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند رہتا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرض داروں کا قرض ادا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. کوئی سائل جو ہے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں. اس قدر رحمت کا باعث ہے اللہ کے رسول. اور جہاں تک امت کی بات ہے تو ایسا بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھار پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہوئے گزار دیتے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یعنی اسے عذاب نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا. ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا یعنی مشکل کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی اتنی چھوٹی سی بات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے تو جیسے نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے ایسے مسواک کرنا بھی لازمی ہو جاتا. لیکن اتنی چھوٹی سی بات کا بھی خیال رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایڈیشنل بوجھ، یہ ایک زائد چیز میری امت پر آ جائے. یہ ہم نے پہلا جو ہیڈنگ تھی یعنی سب ہیڈنگ رحمت للعالمین کی دیکھی کہ کیسے امت کے لیے باعث رحمت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ صرف امت پر نہیں، اپنے ماننے والوں پر نہیں، آپ کی ذات کفار کے لیے بھی رحمت کا باعث تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مومنین کے تک محدود نہیں. دیکھیے گزشتہ امتوں کے حالات ہم نے پڑھے، قوم عاد کے، سمود کے، صالح علیہ السلام، انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کے درمیان، ان مشرکین کے درمیان موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا. اور خود کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں یعنی 33، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، جس کو کہتے ہیں نا کہ شیلڈ تھی، ایک حصار تھا کہ کفار پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی نافرمانیاں کر رہے تھے. اسی طریقے سے اس طرح سے کافروں کے لیے رحمت کا باعث ہے. وہ بہت مشہور واقعہ ہم نے پڑھا ہے طائف کا. طائف کے جو وادی تھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ وہاں جا کر وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیں. اب انہوں نے مانا تو نہیں، لیکن کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے آئے تو اپنے جو علاقے کے آوارہ اور بدماش لڑکے تھے انہیں راستے میں کھڑا کر دیا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہاں آوازیں بھی کستے جاتے تھے اور پتھر بھی مارتے جاتے تھے. اور یہ تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں، کس قدر پتھر مارے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے تھے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو نازل کیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کو، یعنی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں ان دونوں پہاڑوں کو جس کے درمیان طائف کی یہ وادی موجود ہے ملا دوں اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک کافر قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، اس نے جو ہے وہ سخت سرکشی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں. تو قبیلہ دوس کے لیے بجائے جو ہے بد دعا کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لے کر آ. یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں، اذیتیں پہنچیں، لیکن اس کے جواب میں کیا تھا، رحمت للعالمین نے ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کی. اچھا، اب تیسری ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے عورتوں کے لیے رحمت. جس معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، عرب معاشرہ، وہاں عورتوں کی حیثیت کیا تھی، جیسے بالکل ہمارے یہاں مویشیوں کی حیثیت ہوتی ہے یا غلاموں کی حیثیت. کوئی ان کی سے نہیں تھی، ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. ایک شخص جس طرح سے چاہے سلوک کرتا تھا، جتنی چاہے لاتعداد بیویاں رکھتے تھے اور پھر ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں تھا. بالکل اسی طریقے سے بیٹیوں کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ ان کی پیدائش پر اتنا ان کو برا لگتا تھا کہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اتنے سخت مزاج، اتنے شقی القلب جس کو کہتے ہیں، سخت دل تھے کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اس معاشرے میں
اس کمزور پسے ہوئے طبقے کی عورت کی جہاں کوئی عزت نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آئی اور کیسے ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی پہچان بھی کروائی، اس کو عزت بھی دی۔ وہ مشہور ترین ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور آگے کیا فرمایا، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور کتنی ہی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، مجھے دیکھو میں بھی تو بیٹیوں والا ہوں۔ کتنی ہی احادیث میں آیا ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اور بیٹوں کو ان کے اوپر ترجیح نہیں دی تو جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی رحمت کہ عورتوں کے لیے بھی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک نجات دہندہ، باعث رحمت و شفقت وہ ہستی تھی۔ اچھا، ایک اور ہیڈنگ ہے، وہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی رحمت و شفقت ہے وہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ تھی۔ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اگر نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور ان کے نواسے جب دوران سجدہ ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے تو بجائے ان کو ہٹانے کے اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، بچے نظر آتے تو خود بڑھ کر انہیں سلام کرتے، بچے پیدل جا رہے ہوتے تھے تو اپنی سواری پر انہیں آگے بٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت بار نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، خواتین بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں، پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو کیا کرتے تھے، اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے کہ بچے اور اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بچوں کے لیے بھی رحمت اور شفقت کا باعث تھی۔ ایک اور ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ ہے یتیموں اور غلاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ یتیم بچوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان تھے، اور اس سلسلے میں کیا فرمایا، انا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، میں اور یتیم کے نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ پھر اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر دکھا۔ اسی طریقے سے غلاموں کو اس زمانے میں کوئی، جس کو کہتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کی وہ ہوتی ہے نا حیثیت، بالکل ویسے ہی اس زمانے میں غلاموں کی جو ہے وہ حیثیت تھی، جیسے چاہے ان کے مالک جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کریں، چاہیں تو کھانا پینا دیں، چاہے تو نہ دیں۔ تو اس معاشرے میں جہاں غلامی کا رواج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیسے انہیں پناہ دی، کیا فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تم جو خود کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ اچھا، یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں آج بچوں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، وہ کیا تھا کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یعنی ان کا رحمت للعالمین ہونا، اور پھر اس ایک ہیڈنگ کے تحت مزید کچھ سب ہیڈنگز دیکھی۔ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ کس طریقے سے اس ٹاپک میں سے آتا ہے۔ اس میں سے شارٹ آنسر کویسچن آتے ہیں، ہمارا جو پیپر 50 مارکس کا بنتا ہے اس میں شارٹ آنسر کویسچن آتے ہیں اس ٹاپک میں سے۔ اب میں سوال بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے پھر آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے باعث و شفقت اور رحمت تھے، یا کفار کے لیے کیسے تھے، اور اس کے یہ جو کفار پر رحمت ہے اس میں قبیلہ طائف کے لیے کیا دعا کی، قبیلہ دوس کے لیے کیا دعا کی، یہ سب اس طرح سے جو شارٹ آنسر کویسچن ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال آ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کیسے رحمت تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یتیموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی۔ یعنی یہ جو ٹاپک ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے لانگ کویسچن تو نہیں لیکن شارٹ اس طریقے سے آتے ہیں کہ درمیان میں سے کہیں سے بھی جو احادیث موجود ہیں ان میں سے یا مختصراً کوئی جو سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔